اچھا جی، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس میں آپ نے یہ ساری جو ہے نا یہاں پر احادیث لکھی ہوئی ہیں. آپ نے ان کو ہیڈنگز میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب سپوز یہاں پہ آئے گا کہ غلاموں کے حقوق، آپ نے صرف ایک ہیڈنگ دینی غلاموں کے حقوق، نیچے اس کی حدیث لکھنی ہے اور اس کی آگے تشریح آپ نے خود 4 سے 5 لائنوں کی تشریح ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے. اس میں صرف احادیث ہم پڑھیں گے. تو خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں مسلمانوں سے جو ہے نا خطبہ فرمایا تھا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جتنی تعلیمات تھی ان کا ایک جو ہے نچوڑ وہاں پر بیان کیا تھا. آپ جب وہاں پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے پاس توبہ کرتے ہیں. اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے. پھر فرمایا کہ لوگوں میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں گا. تو یہ پشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی. ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں. کسی عربی کو کسی اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے. اچھا، یہاں پر ایک اور میں بات کر دوں کہ آپ اگر اس کو ڈائریکٹ اگر آپ کو یاد نہیں ہے نا تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کوئی مسٹیک کر جاتے ہیں تو وہ اتنی کاؤنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا لکھیں گے کہ یہ حدیث ہے تو پھر آپ کو ایگزیکٹ ورڈنگ لکھنی پڑے گی. تو اگر آپ یہ لکھ دیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، پھر آگے جو ہے نا یہ اس طرح جو ہے نا اس میں اگر تھوڑی بہت آپ آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے ہیڈنگز دینی ہے. پھر فرمایا، یہ جس میں کہہ رہا ہوں نا پھر فرمایا، وہ ایک الگ الگ ہیڈنگ ہے. خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان جو ہے وہ شقی. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. یہاں پہ ختم ہو گیا. پھر فرمایا کہ لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے تم آج کے دن اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے دیکھو. دیکھو ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا. خبردار میرے بات گمراہ نہ بن جانا. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ یہ کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو. پھر فرمایا جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں. پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیع بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے، یعنی ان کا خون جو ہے وہ معاف کیا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اس کو اس کے مالک کو پہنچا دے. پھر فرمایا ہاں تمہارا نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یہ الگ سے کوٹ کریں. پھر فرمایا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا اور میں سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ لوگوں تمہاری سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے. جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے تو ان میں 4 حرمت والے تھے. تو وہ 4 حرمت والے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب. پھر بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں تک آپ کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ آگے لکھنا چاہیں تو آپ کی چوائس ہے. خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیویاں بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا. تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو. اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ. غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے غلام ہیں، جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے. اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زناکار کے لیے پتھر اور ان کے حساب کا ذمہ دار حساب خدا کی ذمہ ہے. پھر فرمایا کہ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے. باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں.
اور اطاعت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو تو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے، خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ روزہ رکھو اور خدا کا حج بجا لو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی۔ پھر فرمایا لوگوں، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دوں گی؟ یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا کہ اے خدا گواہ رہنا، ٹھیک ہے، اور یہ خلاصہ ہے اس کا۔